الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ویور نوجوان دوستوں اور عزیزوں، موضوع کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے، تو بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ اللہ کا عظیم الشان گھر جب تعمیر ہو جائے گا تو اس کی آباد کاری بھی ضروری ہے۔ اس کی آباد کاری کے لیے حضرت ابراہیم کو فکر ہوئی اور بیت اللہ اللہ کا عظیم گھر ہے، پوری دنیا میں بننے والی مسجدیں اسی بیت اللہ کی شاخیں ہیں، اس لیے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے جہاں اور دعائیں کی، اس کی آباد کاری کے لیے ایک اہم دعا فرمائی۔ رب تعالیٰ سے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ یہ تیرا عظیم الشان گھر تو میں نے بنا دیا، اب اس کی آباد کاری کے لیے ایک ایسا رسول انہی لوگوں میں بھیج دیجئے جس کی یہ صفات ہوں، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے معنی بھی سمجھائے اور موقع کی مناسبت سے حکمت کی باتیں بھی بتائے اور سمجھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کے دلوں میں جو گندی خصلتیں اور بری عادات
شیطانی وساوس کی وجہ سے یا نفس کی شرارت کی وجہ سے داخل ہو چکی ہوں، ان گندی صفات اور وساوس کے خاتمہ کے لیے ان کا تزکیہ بھی فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور نبی آخر الزمان حبیب کبریا محمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج دیا۔ یہ جو بیت اللہ ہے یہ ایمان والوں کا مرکز ہے اور ایمان کا مرکز ہے۔ ایمان کا کنیکشن بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر دعا کی گئی، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے یا اللہ رسول بھیج دیجیے۔ اللہ رب العزت نے جب پیارے پیغمبر کو اس کائنات میں بھیجا تو احسان بھی ایمان والوں پر جتلایا، کیونکہ بیت اللہ کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، تو احسان بھی کن پر جتلایا؟ ایمان والوں پر۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ جب انہی نے ایک رسول بھیج دیا۔ اب وہی صفات جو حضرت ابراہیم چاہتے تھے انہی صفات کے ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر تشریف لائے۔ یتلو علیہم آیاتی، یہ جو پیغمبر میں نے بھیجا مومنوں پر احسان کر کے یہ اللہ کے احکام پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں سے برے خیالات اور وساوس اور بری بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان مومنین کو اللہ کی کتاب کے معنی بھی سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا اور سکھاتا ہے۔ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس پیغمبر کے تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں رب تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف کیوں لائے ہیں۔ فرمایا آپ کا پہلا کام، آپ کے دنیا میں آنے کا پہلا مقصد کہ اللہ کی آیات کو پڑھ کے ان کی تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے ان کو سناتے ہیں۔ نمبر 2، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، بری صفات اور برے اخلاق کو ان کے دلوں سے نکال کے اچھی صفات اور اچھے اخلاق کا درس دیتے ہیں۔ اس کا نام تزکیہ ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور رب تعالیٰ کی کتاب جو ان پہ نازل ہوئی ان کے جو معانی ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں، اور موقع کی مناسبت سے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنی کیسے ہے، حکمت بری باتیں مختلف مواقع میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ آپ کے بعثت کے مقاصد اور آپ کے اہم کام تھے جو دنیا میں آ کر آپ نے کرنے تھے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی رب تعالیٰ نے آپ کو دین دیا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو
جو دین رب تعالیٰ نے دیا تھا، جو دنیا میں آنے کے آپ کے مقاصد تھے، ان کو پورا کر کے گئے۔ یہی وجہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بتلاؤ کیا میں نے تم کو دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا، نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ فرمایا نا؟ اب دیکھیں، ہمارے پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع شخصیت تھی اور رب تعالیٰ کے آپ نمائندے تھے۔ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، رب سے پیغام لیتا ہے اور امت کو دیتا ہے۔ آپ نے رب تعالیٰ سے پوری رہنمائی لے کر امت کو دی ہے۔ آپ جامع شخصیت تھے، آپ کے آنے کے جو مقاصد تھے، آپ کی جو ڈیوٹیاں تھیں، آپ نے تنہا ادا فرمائی ہے۔ جو قرآن کی آیات اتری، آپ نے ان کو پڑھ کے بھی دکھایا، امت کو پڑھ کے بھی سنایا، ان کے دلوں کا تزکیہ بھی خود کیا، بری عادات نکلوا کے اچھی عادات کو داخل کرنے کی کوشش کی، شرک کی جگہ پہ توحید، بد اخلاقی کی جگہ پہ اخلاق، بغض کی جگہ پہ محبت اور ایثار، اس کا نام تزکیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی فرمایا۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی؟ آپس کے اندر تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن رب تعالیٰ نے احسان فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ، تمہیں آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ جتنی بری صفات اور برے اخلاق تھے تمہارے دلوں سے نکال کے تمہارا تزکیہ کیا، تمہارے دلوں کو صاف ستھرا کیا، یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھتے بھی تھے، ان کے معنی بھی بیان فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے احکام بتلاتے بھی تھے اور سمجھاتے بھی تھے، پریکٹیکل بھی کرواتے تھے۔ تو آپ کی ذات جامع تھی، آپ نے یہ کام خود سارے کے سارے انجام دیے۔ جب دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، اب یہی کام آپ کے بعد آپ کی امت نے کرنے تھے، کیونکہ دنیا میں آپ کے تشریف لانے کا جو مقصد تھا آپ پورا کر گئے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میرے بعد میرے وارث علماء ہیں، جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اب آپ کے بعد وہ کام علماء نے کرنے تھے، اس لیے یہ سارے کام بعد میں علماء نے خود اپنے ذمہ لے لیے۔ ایک طبقہ پیدا ہوا امت مسلمہ میں کہ جس نے یہ ذمہ داری سنبھال لی کہ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، یتلو علیہم آیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سکھاتے تھے، ہم سکھائیں گے۔ وہ قرآء کرام کا طبقہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنی امت کو جو باتیں ارشاد فرماتے تھے، ایک طبقہ امت میں ایسا پیدا ہوا جنہوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو یاد بھی کریں گے اور آگے لوگوں کو بتائیں گے، آگے لوگوں کو پہنچائیں گے۔ ان کو ہم محدثین کہتے ہیں، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ بھی کیا اور آگے امت تک بھی پہنچایا۔ تیسرا طبقہ امت میں وہ پیدا ہوا جنہوں نے
الفاظ اور حدیث کے الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث اس سے نکلنے والے جو معانی تھے ان معانی کو آگے لوگوں تک پہنچایا. قیامت تک کے لیے جو جو مسائل امت کو پیش آ سکتے تھے ان مسائل کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت کی تشریحات کی اور امت کے لیے ایک بہت بڑا آسانی والا معاملہ کر دیا اور ایک بہت بڑی محنت وجود میں آئی. اس محنت کا نام فقہ ہے. اور یہ کام جن عظیم الشان ہستیوں نے کیا، جس طبقے نے کیا، اس کو فقہاء کرام کہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی کتنے طبقات ہو گئے؟ 3. نمبر 1 قراء کرام، نمبر 2 محدثین، نمبر 3 فقہاء کرام. نمبر 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کا تزکیہ فرماتے تھے. بری صفات، برے اخلاق کو ان کے دلوں سے نکال کے اچھی صفات کو اور اچھے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے. یہ تزکیہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ انہوں نے یہ ذمہ داری خود سنبھال لی، اور وہ صوفیاء کرام کی جماعت ہے. صوفیاء کرام کی محنت کیا ہے؟ تصوف کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اسی تصوف کو اور اسی صوفیت کو تزکیہ نفس کے ساتھ ایجاد کیا ہے. یہ 4 طبقات ہو گئے: قراء کرام کا طبقہ، محدثین کا طبقہ، فقہاء کرام کا طبقہ اور صوفیاء کرام کا طبقہ. آج کوئی صوفیاء کرام میں چشتی سلسلے کا ہو، نقش بندی سلسلے کا ہو، سور بردی سلسلے کا ہو یا قادری سلسلے کا ہو، وہ سارے کے سارے اسی مشن کی تکمیل میں ہیں جس مشن کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو رب تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے تھے میرے اور آپ کے محسن، آپ نے خود بذات خود جامع شخصیتیں ایک سارے کام خود فرمائے، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اب جو ہے یہ کام مختلف طبقات نے آسانی کے لیے اپنے اپنے ذمے لے لیے. وہ وقت گیا اور آج کا وقت آیا. اس وقت سے لے کر آج تک یہ طبقات اپنی اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں. فقہاء کرام اپنی ڈیوٹی کو، قراء کرام اپنی ڈیوٹی کو، محدثین اپنی ڈیوٹی کو اور صوفیاء کرام اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد تھے. میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے، میں نے تھوڑی دیر ہی آپ حضرات سے بات کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ایک مستقل کام کیا، یتلو علیہم آیاتی، قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا. دوسرا کام تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اس قرآن کے معانی کو سکھایا، اس کے مطلب اور تفسیر کو سمجھایا. یہ 2 الگ الگ کام ہیں. آج لوگ اس میں خلط ملط کر رہے ہیں اور اس میں افراد و تفرید کا شکار ہے. آج ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے یہ سوچ اور نظریہ پیش کیا ہے کہ قرآن کو طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، ہاں جی بس پڑھتے جاؤ، معنی کا پتہ ہی کچھ نہیں، قرآن کہتا کیا ہے، طوطے کی طرح قرآن کو رٹنے کا فائدہ کیا ہے. اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرا کے حفظ کروانے کا فائدہ کیا ہے. تو بھائی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں خود اس بات کا جواب دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں کہاں مقصد ذکر فرمایا کہ آپ کے آنے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا یتلو علیہم آیاتی، قرآن پاک کو پڑھ کے بتانا ہے. قرآن پاک کو پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے، اس کو سمجھنا ایک مستقل عبادت ہے. تو ایک طبقہ یہ پیدا ہو گیا حالات کے گزرنے سے
کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کو طوطے کی طرح رٹنے کا فائدہ کیا ہے، حالانکہ اور ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کو اس شخص کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا، میرے ارشاد کو سنا، پھر اس کو محفوظ کر لیا، یاد رکھا اور آگے دوسروں تک پہنچایا، اللہ اس کو خوش و خرم رکھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ معلوم الفاظ کو یاد رکھنا مشکل کام ہے، اس لیے ہم آج کہتے ہیں کہ جو قراء کرام کا طبقہ ہے یہ بھی ہمارے سروں کا تاج اور یہ بہت بڑی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اور جو معنی سمجھانے والا فقہاء کرام کا طبقہ ہے یہ بھی اپنی ڈیوٹی دے کر بہت بڑے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ طبقہ پیدا ہوا، کہنا شروع کر دیا قرآن کو طوطے کی طرح رٹنے کا فائدہ، کیا فائدہ؟ اب ایک طبقہ اور ہے جو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ صرف پڑھنے پر اکتفا کرتا ہے۔ میرا مقصد اللہ کے گھر میں بیٹھوں، اللہ گواہ ہے، کسی پر تنقید نہیں ہے، مسئلہ سمجھانا مقصد ہے۔ زندگی بھر قرآن پاک کو کھول کے دیکھا ہی نہیں قرآن کہتا کیا ہے، نہ اس کا ترجمہ کسی سے پڑھا، نہ معنی کسی سے سمجھے، اور پھر رسمی قرآن خوانی، قرآن پاک تلاوت کیا جائے اس کا بالکل ثواب پہنچتا ہے، اور اس کی تلاوت کی جائے اکٹھے ہو کر اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ بات میں یہ کرتا ہوں کہ محض اس کے الفاظ کو پڑھنے پر اکتفا کر لینا، معنی کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہ دینا، یہ ایک بہت بڑا طبقہ آج یہ پیدا ہوا کہ صرف الفاظ کو پڑھنے پہ اکتفا کر رہا ہے، معنی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک وقت تھا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کہتے قرآن خوانی آ جانا، سارے آتے تھے، تو اس میں قرآن پاک کا مکمل ختم ہوتا تھا، چلو کچھ نہ کچھ وقت خرچ ہوتا تلاوت پر۔ آپ ایک شارٹ کا رستہ چل پڑا کہ بھائی لوگ جمع ہو جائیں اور اس میں 3-4 صورتیں قرآن پاک کی تلاوت ایک شخص کر دے، اب اسی پر دعا ہو جائے، اب یہ کیا ہے جی ختم ہو گیا۔ قرآن پاک تو ختم تو نہیں ہوا نا، قرآن پاک تو پورا پڑھا تو ختم ہوگا۔ آپ نے دیکھا جہاں کہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے، جب قرآن پڑھنے کی باری ہوتی ہے تو بہت چند لوگ سپارے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب دعا کا وقت آتا ہے تو ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے۔ تو بھائی قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، معنی بھی سمجھیں، کسی بھی قسم کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ اور پھر یہ جو قرآن کریم ہے رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے بتایا افراد پیدا کیے اس کی حفاظت کے لیے۔ جس طرح پہلے دور میں یہ سارے کام امتیں کرتی آئی ہیں، الحمدللہ آج کے دور میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں اور ان سارے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم کی آیات کے سکھانے، اس کی تلاوت کرنے، یعنی قرآن کریم کا تلفظ درست کرنے، قرآن پاک کو پڑھانے کے لیے کس قدر مدارس ہیں، حفظ کے کتنے مدرسے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اگر سب سے زیادہ حفاظ تیار ہوتے ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ہاں تیار ہوتے ہیں۔ یہ یتلو علیہم آیاتی کا تقاضا ہے پوری دنیا میں۔ اب تو سعودی حکومت نے بھی ہمارے وفاق المدارس العربیہ کو اس بات کا اعزاز دیا اور باقاعدہ طور پر ان کو ایوارڈ ملا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ تیار کرنے والا ادارہ ہے پوری دنیا میں۔ تو اسی وجہ سے ہے الحمدللہ۔ معنی کو سکھانے کے لیے الحمدللہ تفاسیر لکھی گئی ہے، احادیث کو پڑھانے کے لیے محدثین بیٹھے ہیں، دارالحدیث قائم ہے، اور تزکیہ نفس اور دلوں سے برے اثرات کو نکالنے کے لیے اور گندے اخلاق کو نکالنے کے لیے، اچھی صفات کو داخل کرنے کے لیے مستقل جو ہے مشائخ موجود ہیں، الحمدللہ خانقاہیں موجود ہیں، اور سلسلہ بیعت اور اصلاح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لاکھوں لوگ جو شرابی ہیں ان کی اصلاح ہو گئی، جو جواری ہیں ان کی اصلاح ہو گئی، جو چور تھے، دغا باز تھے، سود خور تھے، ان کی اصلاح ہو گئی۔ یہ مستقل شعبے ہیں جو آج کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ مرکز جامع مسجد دارالخدا، جن کو حاجی میاں جمیل صاحب اور استاد اشرف صاحب رحمہم اللہ، اللہ ان دونوں پر جو ہے رحمت نظر فرمائے، انہوں نے محنت کر کے اس مسجد کی بنیاد رکھی، دوسرے دوست ان کے ساتھ ملے تو مسجد آباد ہو گئی۔ آج آپ یہاں بیٹھے دین کی بات سن رہے ہیں، آج یہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے، آج بچے یہاں قرآن سیکھتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خیر
میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے آخری بات عرض کروں، ایک پیارے پیغمبر کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب جب یہ مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا تو دو طرح کے طبقے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت کچھ بڑے آدمیوں کی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بچوں والی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کو علم ہو کہ آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی شخصیت کو بہت بڑا مہمان آ رہا ہے تو جو گھر کے بڑے افراد ہوں گے وہ تو اس لیے خوش ہوں گے کہ بڑا آدمی آئے گا، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کی نصیحت امیز باتیں سنیں گے اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے بڑے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بڑا مہمان آ رہا ہے، پتہ نہیں زندگی میں کبھی پھر آئے یا نہ آئے، اس نے آ کر جو تعلیم دینی ہے تو اس کی باتیں سنیں گے، اس کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ بڑے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آ کیوں رہا، اس مقصد پر نظر رکھیں۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے کہتے اچھا آج تو میٹھی چیزیں پکیں گی، بچے خوش ہوتے ہیں، حلوہ پکے گا مہمان آ رہا ہے، کھیر پکے گی مہمان آ رہا ہے، زردہ پکے گا مہمان آ رہا ہے، بریانی پکے گی مہمان آ رہا ہے، کسٹرڈ پکے گا مہمان آ رہا ہے۔ بچے جو ہیں وہ اچھی چیزیں میٹھی میٹھی جو ہے وہ پکنے کی خوشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی خوشی کا اظہار اس لیے ہوتا ہے۔ اور جو سمجھدار بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی مقصد پہ نظر ہوتی ہے کہ یہ بڑی شخصیت جو آ رہی ہے یہ آ کیوں رہی ہے، بھئی اس کے ان کے مقصد پہ غور کرو، وہ جو کہنا چاہتے ہوں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ مہینہ ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر خاص طور پہ ان مقاصد کو سامنے رکھیں کہ پیارے پیغمبر اس دنیا میں آئے کیوں تھے، یہ بڑوں والی سوچ ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں، اس پہ عمل کریں، اپنا تزکیہ نفس کروائیں۔ یہ بعثت کے مقاصد ہے اور یہ بڑوں والی سوچ ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔